داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 102۔ جس وقت چنگیز اس عورت کے ساتھ باغ میں تھا، وکٹر مہمانوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ اس کے کان ان چند ایک سلیبیوں کی باتوں پر لگے ہوئے تھے جنہیں فیصلہ کرنا تھا کہ پیش قدمی کس طرف سے کی جائے، حملہ کہاں کیا جائے۔ اسے کام کی کچھ باتیں معلوم ہوئی، لیکن ابھی تجویزیں اور مشورے تھے۔ راشد چنگیز بھی مہمانوں میں چلا گیا اور رینالڈ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ رینالڈ اپنے ساتھیوں سے اپنا وہی عزم دہرا رہا تھا جس کا اس نے کانفرنس میں اظہار کیا تھا۔ اس کے پاس اتنی زیادہ جنگی طاقت تھی جس کے زور پر وہ بڑے اونچے دعوے کر رہا تھا۔ رات گزر گئی۔ اگلے دن چنگیز کے پاس ایک آدمی آیا جو اس کے گروہ کا جاسوس تھا۔ اس نے اسے پیغام دیا کہ آدھی رات کے لگ بھگ امام کے پاس جائے، کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ دن گزرا، رات آئی، چنگیز اور وکٹر ریمانڈ کے کھانے کے کمرے میں اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ رات بہت دیر بعد فارغ ہوئے۔ چنگیز نے بھی وکٹر کو نہیں بتایا تھا کہ ایک عورت اس کی دوستی کی خواہاں ہے۔ فارغ ہو کر اس نے وکٹر کو بتایا کہ وہ کپڑے بدل کر امام کے یہاں جا رہا ہے۔ وکٹر نے اسے چند ایک باتیں بتائیں جو امام کو بتانے والی تھیں۔ چنگیز نے کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی چہرے پر باندھ کر چہرہ امامے میں چھپا لیا۔ وہ کمرے سے نکل کر اندھیرے میں چلا گیا۔ اس عورت عمارت سے کچھ دور سرسبز میدان تھا جس میں درختوں کی بہتات تھی، پھولدار پودے بھی تھے اور اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسے اس قدرتی باغ میں سے گزر کر جانا تھا۔ اس میں داخل ہوا ہی تھا کہ کسی درخت کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چنگیز نے پہلا کام یہ کیا کہ مصنوعی داڑھی اتار کر چوغے کے جیب میں ڈال لی۔ اسے خطرہ تھا کہ اس جگہ وہی آدمی ہو سکتا ہے جو اس جگہ ملازم ہوگا اور وہ اسے پہچانتا ہوگا۔ اس نے رفتار سست کر لی اور آہستہ آہستہ ہٹنے لگا۔ سایہ دائیں بائیں طرف آ رہا تھا اور جب قریب آیا تو بولا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں ڈھونڈ لوں گی۔ اور اس کے ساتھ نسوانی ہنسی سنائی دی۔ یہ وہی عورت تھی، میل کی گھٹن سے دماغ خراب کر دیا ہے۔ چنگیز نے کہا، ہوا خوری کے لیے ادھر نکل آیا ہوں، میں تمہارے کمرے میں آ رہی تھی۔ عورت نے کہا، ادھر آتے دیکھا تو تمہارے پیچھے آنے کے بجائے اس طرف آئی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ بیٹھو گے یا ٹہلو گے؟ میں سراہی اور 2 پیالے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ راشد چنگیز نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ رہتی کہاں ہے اور اتنی رات گئے کہاں سے آ ٹپکی ہے، اور جس کی وہ داشتہ ہے اسے ڈھونڈے گا نہیں۔ وہ اسی قدر سمجھ سکا کہ عورت جذبات سے مغلوب ہے اور خطرے مول لے رہی ہے۔ چنگیز نے اس سے راج لینے کے ارادے سے کہا، تم اپنے کمانڈر آقا سے نجات چاہتی ہو؟ یہ تب ہی ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ لڑائی پر چلا جائے، مگر ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ وہ کون سی فوج میں ہے؟ وہ بالڈون کی فوج کی ہائی کمان کا جنرل ہے۔ عورت نے جواب دیا، شاید لڑائی پر چلا جائے مگر وہ مجھے اور دوسری لڑکی کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ لڑائی کا کوئی امکان ہے؟ چنگیز نے پوچھا، وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہاں اسے بالڈون نے اسی مدد کے لیے بھیجا ہے کہ لڑائی کا امکان پیدا کیا جائے۔ عورت نے جواب دیا، صلاح الدین ایوبی کی فوج کہاں ہے؟ چنگیز نے پوچھا، میں نے کبھی توجہ نہیں دی۔ اس نے جواب دیا، تم چاہو تو پوچھ کر بتا دو گی۔ راشد چنگیز نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھی۔ اس عورت کو جو معلوم تھا اس نے بتایا اور جو معلوم نہیں تھا اس کے متعلق کہا، پوچھ کر بتا دے گی۔ کوئی لڑے کوئی مرے، تمہیں اس سے کیا؟ عورت نے جذباتی لہجے میں کہا، اگر اس نے مجھے میدان جنگ میں جانے کو کہا تو میں نہیں جاؤں گی۔ میں اس کی بیوی نہیں، میں نہ اپنے موجودہ آقا کی غلام ہوں، نہ سلطان ایوبی کے ساتھ میری دشمنی ہے۔ مجھے اتنا ذلیل کیا گیا ہے کہ میں ان سب کو جو اپنے آپ کو صلیب کے محافظ کہتے ہیں زہر دے کر مار دینا چاہتی ہوں۔ اس نے چنگیز کو بیٹھا لیا، دونوں پیالے زمین پر رکھ کر ان میں شراب اڈیلی اور ایک پیالہ چنگیز کی طرف بڑھا کر بولی، ایسی تنہائی اور ایسی تاریک رات کے رومان کو لڑائی کی باتوں میں تباہ نہ کرو۔ چنگیز کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ 1.5 سال سے ان شرابیوں میں زندگی بسر کر رہا تھا، اپنے ہاتھوں انہیں شراب پلاتا تھا، لیکن اس نے خود کبھی نہیں پی تھی۔ اس گنہگار ماحول میں جہاں اسے گناہوں کی بڑی ہی دلکش دعوتیں ملتی تھیں، اس نے اپنے ایمان کو داغدار نہیں ہونے دیا تھا۔ اب اسے ایک ایسی عورت مل گئی جس کی وساطت سے وہ اپنا فرض بہتر طریقے سے ادا کر سکتا تھا، لیکن یہ عورت اسے شراب پیش کر رہی تھی۔ خطرہ تھا کہ اس نے اس جذباتی عورت کی پیشکش ٹھکرائی تو اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ فرض کی ادائیگی کی خاطر شراب کے 2 گھونٹ پیے یا اتنی قیمتی عورت کو ضائع کر دے۔ مجھے شراب پسند نہیں، اس نے کہا، خدا نے تمہیں مردانہ شجاعت کا بڑا ہی دلکش مجسمہ بنایا ہے۔
عورت نے کہا لیکن شراب قبول نہ کر کے تم ثابت کر رہے ہو کہ تم پتھر کا بے جان مجسمہ ہو۔ کچھ دیر انکار و اصرار کرنے کا تصادم جاری رہا۔ چنگیز نے اس حسین عورت کو اپنی جال میں پھانسنے کے لیے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا، پھر اپنے منہ سے لگا لیا۔ عورت نے اس کے پیالے میں اور شراب ڈال دی۔ چنگیز نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ پیالہ خالی کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محسوس کرنے لگا کہ جیسے اس کے خیالات اور نظریات کی دنیا میں بھوچال آ گیا ہو۔ اس کے ارد گرد دیواریں گر پڑیں گی اور وہ آزادی کے احساس سے لطف اندوز ہونے لگے گا، جیسے کال کوٹری سے رہا کر دیا ہو۔ وہ نسوانی جسم کے لمس سے آشنا نہیں تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ جاسوسی کے لیے اسے جو منتخب کیا گیا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ غیر شادی شدہ تھا اور پیچھے کا اسے کوئی غم نہیں تھا۔ مگر اس صورتحال میں جب ایک دلکش عورت اسے شراب پلا کر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی، اس کا شادی شدہ نہ ہونا اس کی بہت بڑی کمزوری بن گئی تھی۔ یہ عورت اسے گناہ کی دعوت نہیں دے رہی تھی، اس سے اس محبت کی بھیک مانگ رہی تھی جو روح کو مسرور اور مخمور کر دیا کرتی ہے۔ چنگیز کی فطرت میں چونکہ گناہ کا عنصر نہیں تھا، اس لیے اس کے ذہن میں کوئی بیہودہ ارادہ نہ آیا، مگر اس صلیبی عورت کے ریشمی بالوں کے لمس نے، اس کی پیاسی پیاسی اور جذباتی باتوں نے، اور اس کے سڈول بازوؤں نے، اور اس کے نرم و گداس گالوں نے اسے راشد چنگیز بھی نہ رہنے دیا، جو شراب کے چند گھونٹ حلق سے اترنے سے پہلے تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ وہ جب جدا ہونے کے لیے اٹھے تو عورت نے اس سے پوچھا، تم نے مجھ سے لڑائی کے متعلق کچھ باتیں پوچھی تھیں؟ مجھے سب کچھ معلوم نہیں۔ اگر تم اپنے تمام سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو میں کل رات جواب فراہم کر دوں گی۔ اچانک چنگیز کے اندر وہ چنگیز بیدار ہو گیا جو سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ اسے اپنے فرائض یاد آ گئے اور اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس پر شراب اور ایک حسین عورت کا نشہ طاری ہے اور اسے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے عورت سے کہا، مجھے بھی تمہاری طرح لڑائی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میں آرام اور سکون کی زندگی کا شیدائی ہوں۔ اگر میرے سوالوں کا جواب لا سکو تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری فوج جدھر سے حملہ کرنے جا رہی ہے ادھر مجھے بھی جانا پڑے گا، اور وہ جگہ اور علاقہ کون سا ہوگا۔ شراب ساتھ جائے گی، ملازم ساتھ جائیں گے، اس لیے مجھے بھی ساتھ جانا پڑے گا۔ واپس آ کر اس نے اسی وقت وکٹر کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اسے رنج اس بات کا ہو رہا تھا کہ وہ امام سے ملنے جا رہا تھا، مگر راستے میں اس عورت نے روک لیا اور اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ صلیبیوں کی اس عیاش دنیا میں صبح سویرے جاگنے کا کوئی بھی عادی نہیں تھا۔ چنگیز امام کے پاس جا سکتا تھا، مگر منہ میں شراب کی بو لیے ہوئے وہ مسجد میں جانے سے ڈر رہا تھا۔ اس کے دل پر یہ بوجھ بھی سوار ہو گیا تھا کہ شراب نوشی بہت بڑا گناہ ہے جس کا وہ ارتکاب کر چکا تھا۔ اس کے باوجود اسے جب اس عورت کا خیال آیا تو اس میں اسے کوئی عیب نظر نہیں آیا، بلکہ اس پر اس کی محبت کا خمار اثر نو سوار ہو گیا۔ عورت کے خیال کے ساتھ کوئی گناہ وابستہ نہیں تھا، یہ پاک محبت کا سرور تھا جسے وہ دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے وکٹر نے جگایا۔ سورج اوپر اٹھایا تھا۔ وکٹر نے پہلی بار یہ پوچھی، امام سے ملائے تھے؟ کیا بات تھی؟ نہیں۔ چنگیز نے وکٹر کو حیران کر دیا۔ میں مسجد تک نہیں جا سکا۔ اس نے وکٹر کو تمام تر واقعہ سنایا دیا اور کہا، اگر میں شراب پیے ہوئے نہ ہوتا تو میں اس عورت سے جدا ہونے کے بعد بھی جا سکتا تھا کہ تم کوشش کرو کہ آئندہ شراب نہ پیو۔ وکٹر نے اسے کہا، اور اگر اس عورت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس کے کہنے پر 2 گھونٹ پی ہی لیے تھے تو تمہیں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امام تمہارے انتظار میں پریشان ہو رہا ہوگا۔ دن کے وقت جانا ٹھیک نہیں، آج رات ضرور جانا۔ وکٹر نے اس سے پوچھا، تم اناڑی نہیں ہو چنگیز؟ خود سمجھ سکتے ہو کہ اس عورت کی نیت کیا ہے، اور کیا وہ تمہارے ساتھ دلی محبت کرتی ہے؟ تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہی، یا تمہیں جسمانی جذبے کی تسکین کا ذریعہ بنانا چاہتی ہوگی؟ یہ تو اس کے رشتوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ تم جاسوس ہو۔ میں تمہیں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عورت کے جادو نے فرعونوں جیسے بادشاہوں کو تخت سے اٹھا کر کوڑے کرکٹ میں گم کر دیا ہے۔ خود اپنی قوم کو دیکھ لو، صلیبیوں کی بھیجی ہوئی لڑکیوں نے مصر میں بغاوت کرائی ہے۔ سلطان ایوبی کے قابل اعتماد سالاروں کو غدار بنایا ہے۔ میں اتنا کچا تو نہیں وکٹر بھائی، راشد چنگیز نے کہا۔ یہ عورت مظلوم نظر آتی ہے۔ وہ بے شک داستہ ہے لیکن شہزادی ہے، عصمت فروش نہیں۔ عیش و عشرت اور شاہی آشائشوں کے لحاظ سے میں اسے شہزادی کہتا ہوں،
لیکن جذباتی لحاظ سے وہ مظلوم ہے۔ وہ پاک محبت کی پیاسی ہے۔ میں نے اس کے جسم کے ساتھ دلچسپی کا اظہار کیا ہے، نہ کروں گا، لیکن اس کی محبت کو میں ٹھکرا کر اسے مزید مظلوم نہیں بنانا چاہتا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں اسی کا ہو کے رہ جاؤں گا۔ اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی اسے ضرورت ہے، اور اس سے وہ راز بھی لے لوں گا جس کی مجھے ضرورت ہے۔ تو دل سے اسے چاہنے لگے ہو؟ ہاں وکٹر، چنگیز نے جواب دیا، تم سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، وہ میرے دل میں اتر گئی ہے۔ دل میں اتر جانے والیاں پاؤں کی جنزیریں بن جایا کرتی ہیں چنگیز، وکٹر نے کہا۔ اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ سب سے مقدم اور مقدس فرض ہے۔ فرض اور محبت کے درمیان، نشے اور ہوش کے درمیان ایمان، جذبات کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہوتی جسے پھلانگنا دشوار ہو۔ بال جیسی باریک ایک لکیر ہوتی ہے جو ذرا سی لغزش سے نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے اور انسان ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے راز لیتے لیتے اپنے آپ کو اس سے آگے بے نقاب کر دو۔ راشد چنگیز نے قہقہا لگایا اور وکٹر کی ران پر ہاتھ مار کر بولا، ایسا نہیں ہوگا میرے دوست، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، وکٹر نے کہا، شراب کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے۔ جو صفات شیطان میں ہے وہ شراب میں ہے۔ اس کا عادی نہ ہو جانا، اس عورت کو خوش کرنے کے لیے اتنی نہ پی لینا جس سے تمہارے عقل ٹھکانے نہ رہے۔ امام تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ میں رات کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا، آج رات آؤں گا۔ چنگیز نے کہا، بازار چلے جاؤ۔ وکٹر نے کہا، ان کے 2-4 ساتھی بازار میں دکاندار تھے۔ معمولی سی پیغام رسانی ان کے معرفت ہو سکتی تھی، اہم اور نازک راز انہیں نہیں دیے جاتے تھے۔ وکٹر خود بازار چلا گیا اور ایسے ایک آدمی سے مل کر آ گیا۔ اگلی رات چنگیز اپنے کام سے جلدی فارغ ہو گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے وردی اتاری، دوسرے کپڑے پہنے اور مصنوعی داڑھی کپڑوں میں چھپا لی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ عورت اسے اچانک مل گئی تو داڑھی کا راز فاش ہو جائے گا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ امام سے مل کر واپس اسی جگہ آ جائے گا جہاں عورت سے ملنا تھا۔ اسی راستے سے گیا۔ یہی راستہ محفوظ تھا اور چھوٹا بھی تھا۔ وہ جگہ داخل ہو گیا جہاں سبزہ پودے اور درخت تھے۔ وسط میں گیا تو اسے مانوس سایہ ایک طرف سے نظر آیا۔ چنگیز بھاگ نہیں سکتا تھا، سایہ قریب سے نمودار ہوا تھا۔ فوراً ہی اس کے سامنے آ گیا اور بولا، آج تم جلدی آ گئے، میری محبت کا اثر ہے۔ اور تم یہاں اتنی جلدی کیوں آ کھڑی ہوئی تھی؟ چنگیز نے پوچھا، فوج نے ابھی آدھی رات کا گھڑیال تو نہیں بجایا؟ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم گھڑیال کی آواز سے پہلے آ جاؤ گے۔ عورت نے کہا، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گی۔ چنگیز نے کہا، میں کسی کام سے جا رہا تھا، واپس یہیں آنا تھا، اگر ضروری ہے تو جاؤ۔ عورت نے کہا، میں ساری رات تمہارا انتظار یہیں کروں گی، اب تو یہاں سے ہل بھی نہیں سکوں گا۔ چنگیز نے اسے بازوؤں سے کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا۔ عورت کے کھلے بالوں کی مہک اور کپڑوں پر لگے ہوئے عطر نے اسے دیوانہ بنا ڈالا۔ لیکن اپنے آپ کو اس حد تک ہوش مند اور چوکنا رکھو کہ امام کے پاس جانا ملتوی کر دیا۔ اس نے سوچا کہ عورت آخر صلیبی ہے، اس کے دل میں اپنے آقا کے خلاف نفرت ہو سکتی ہے، اپنی قوم اور صلیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ چنگیز یہ خدشہ محسوس کر رہا تھا، کوئی امام کی طرف گیا تو یہ عورت کسی اور شک کی بنیاد پر اس کے پیچھے نہ چل پڑے۔ چنانچہ اس نے محبت کی شدت کا اظہار کر کے آگے جانا منسوخ کر دیا۔ عورت نے پیالے زمین پر رکھے اور سراہی سے ان میں شراب ڈال کر ایک پیالہ چنگیز کو دینے لگی۔ چنگیز شراب نہیں پینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بہانہ سوچ لیا، تم اگر زہر کا پیالہ دو گی وہ بھی پی لوں گا۔ چنگیز جذبات سے جھومتے ہوئے بولا، شراب نہیں پیوں گا۔ تم عیسائی ہوتے ہوئے شراب سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ شراب کا نشہ تمہارے حسن اور تمہاری محبت کے نشے پر غالب آ جاتا ہے۔ چنگیز نے کہا، جس طرح تمہارے دل نے زر و دولت اور عیش و عشرت کو قبول نہیں کیا کیونکہ ان کی مسرت مصنوعی اور جسمانی ہے، اسی طرح میرا دل شراب کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا نشہ مصنوعی ہے۔ مجھ پر اپنا خمار طاری کرو۔ عورت نے اس کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا اور اس پر اپنا خمار طاری کر دیا۔ اس سے پہلے چنگیز نے اس کے ساتھ جو باتیں کی تھیں ان میں بناوٹ و جھوٹ تھا۔ اب اس کی عقل پر اور اس کے جذبات پر یہ عورت غالب آ گئی۔ اسی لذت کے آگے خمار میں اس نے خود پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اور ڈالو، اس نے کہا۔ عورت نے اس کا پیالہ بھر دیا جو آہستہ آہستہ پینے لگا، پھر اس عورت میں گم ہو گیا۔ ہم کب تک چوری چھپے ملتے رہیں گے؟ عورت نے کہا، ذرا غور کرو، میں کسی اذیت میں مبتلا ہوں۔ میرے جسم کا مالک کوئی اور ہے اور دل کی مالک تم ہو۔
تمہاری محبت نے اس کی نفرت کو اور زیادہ کر دیا ہے، میں اب اسے برداشت نہیں کر سکتی، آؤ یہاں سے بھاگ چلیں۔ کہاں جائیں گے؟ چنگیز نے پوچھا۔ دنیا بہت وسیع ہے، عورت نے کہا، یہاں سے مجھے نکالو، میرے جذبات کی جوانی کو ایک بوڑھا کچل اور مسل رہا ہے۔ چلے چلیں گے، چنگیز نے کہا، تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، میرے سوالوں کا جواب لائی؟ ہاں، عورت نے کہا، ہماری فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ کس کس کی فوج کہاں کہاں اجتماع کرے گی اور ان کا ارادہ کیا ہے، لیکن ابھی آخری پلان کا اسے علم نہیں ہو سکا تھا۔ چنگیز اسے کریت کرے کر پوچھتا رہا۔ جب جہاں سے اٹھے تو ایک دوسرے کے دل میں پوری طرح سما چکے تھے۔ میں امام تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اس عورت سے کچھ نئی معلومات لے آیا ہوں۔ چنگیز نے وکٹر کو بتایا۔ وہ میرے جال میں آ گئی ہے اور میرے ہاتھ میں کھیلتی رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی اس کے جال میں آ گئے ہو۔ وکٹر نے کہا، تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ اس کا تیر تمہارے دل میں اتر گیا ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ میرے دل میں اتر گئی ہے۔ چنگیز نے کہا، اب تو اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ بھاگ چلے گی، لیکن میں نے اسے کہا ہے کہ کچھ دن اور انتظار کرے، میں اسے یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ صلیبیوں کا منصوبہ معلوم ہو جائے تو راست میں خود قاہرہ لے جاؤں گا اور اس عورت کو بھی ساتھ قاہرہ لے جاؤں گا۔ اسے کب تک بتاؤ گے کہ تم مسلمان ہو اور یہاں جاسوسی کے لیے آئے تھے؟ مصر کی سرحد میں داخل ہو کر چنگیز نے جواب دیا، یہاں اسے تھوڑے ہی بتا دوں گا۔ چنگیز محبت کے نشے میں سرشار تھا۔ وہ صلیبیوں کا راز معلوم کرنے کے لیے جس قدر بےتاب تھا، اس سے زیادہ بے چین اس عورت سے ملنے کے لیے تھا۔ وہ خود محسوس کر رہا تھا کہ اس کے سوچنے کے انداز اور اس کی روزمرہ حرکات و سکنات میں نمایاں تبدیلی آ گئی ہے۔ پہلی بار اس نے شراب پی لی تھی تو اگلے روز وہ پچھتاوے سے پریشان رہا تھا، مگر گزشتہ رات اس نے اپنی مرضی سے شراب کا پیالہ اٹھا لیا تھا اور وہ پچھتاوے سے آزاد تھا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس شام اسے اچانک بتایا گیا کہ چند ایک صلیبی حکمران اور ان کے اعلیٰ کمانڈر آ رہے ہیں۔ ریمانڈ میزبان تھا۔ اس نے شراب کی محفل کا اہتمام کیا تھا۔ رات جب مہمان آئے تو یہ ہجوم نہیں تھا، چند ایک خصوصی مہمان تھے، جو اس امر کا ثبوت تھا کہ یہ دعوت کم اور اجلاس زیادہ ہے۔ وکٹر اور چنگیز خاص طور پر سرگرم اور مستعد تھے۔ اس دعوت کے لیے انہوں نے کھانا پیش کرنے کے ملازموں کا باقاعدہ انتخاب کیا تھا۔ اس محفل میں صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی موجود تھا۔ شراب کا دور چلنے لگا اور حملے کی باتیں ہونے لگیں۔ اب کے جو باتیں ہو رہی تھیں وہ تجویز نہیں بلکہ فیصلے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان میں پلان کا خاکہ بھی تھا اور ان باتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ کچھ جلدی کیا جائے گا۔ ہرمن نے اس سے محاکمے کی سرگرمیوں کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے بتایا کہ جہاں صلیبی فوج کے ہے وہاں محاکمے کو سرگرم کر دیا گیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کا سراغ لگا کر انہیں پکڑا جائے۔ ترپولی میں جہاں صلیبی فوج کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے، جاسوسوں کو پکڑنے کے خصوصی انتظامات کر دیے گئے، اور ہرمن نے بتایا کہ یہاں جاسوسوں کے گروہ کا سراغ ملا ہے۔ اس گروہ کو بیکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہرمن نے کہا، صرف ایک آدمی پکڑا گیا تو اس کے ذریعے پورے گروہ کا سراغ مل جائے گا۔ قاہرہ کے جاسوسوں کو ہدایت بھیج دی گئی ہیں۔ ادھر سے کل ایک آدمی آیا ہے، اس نے بتایا کہ سلطان ایوبی نے بھرتی اور ٹریننگ تیز کر دی ہے اور وہ یروشلم کی طرف پیش قدمی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ صلیبیوں کے اجلاس میں چنگیز اور وکٹر کو اتنی معلومات حاصل ہو گئیں کہ اگر یہی قاہرہ پہنچا دی جائیں تو سلطان ایوبی کے لیے کافی تھیں۔ اسے اطلاع بہت جلدی ملنی چاہیے تھی کہ کسی صلیبی عنقریب پیش قدمی کر رہے ہیں اور ان کا رخ حران اور حمات حلب کی طرف ہے۔ محفل برخاست ہوئی۔ چنگیز اور وکٹر آدھی رات کے بعد فارغ ہوئے۔ چنگیز کو امام کے پاس جانا تھا۔ اس نے ہر رات کی طرح کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی کپڑے میں چھپا لی۔ آج رات چونکہ بہت دیر ہو گئی تھی، اس لیے اسے خطرہ نہیں تھا کہ عورت اسے راستے میں مل جائے گی۔ وہ اطمینان سے باہر نکل گیا۔ اس کی توقع غلط ثابت ہوئی۔ وہ سرسبز باغ سے گزر رہا تھا کہ عورت نے اسے روک لیا۔ چنگیز نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے اور اسے کہاں سے دیکھ لیتی ہے۔ وہ تو معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اسے اسی جگہ کہیں رہتے تھے جہاں اسے چنگیز کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی اور وہ باہر آ جاتی ہو۔ چنگیز نے اس پر غور نہ کیا۔ اسے دراصل غور کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی تھی۔ عورت اس کے ذہن اور دل پر غالب آ جاتی تھی اور وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔
آج رات بھی وہ امام کے پاس نہیں جا سکا تھا، مگر اسے افسوس نہ ہوا۔ عورت نے اسے جذبات میں الجھا لیا تھا۔ آج وہ مظلومیت کا اظہار ایسی دیوانگی سے کر رہی تھی جس سے چنگیز کا پاؤں اکھڑ گئے۔ مجھے پناہ میں لے لو، عورت نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھنے والے مجھے شہزادی اور ملکہ سمجھتے ہیں، مگر میری زندگی ایسے جہنم ہے جسے تم قریب سے دیکھو تو سر سے پاؤں تک کانپ اٹھو۔ میں مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہوں، میری خوبصورتی نے مجھے ایسی اذیت میں ڈالا ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ 15 سال کی عمر میں میرے ماں باپ نے مجھے ایک عربی تاجر کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ میرا باپ غریب آدمی نہیں تھا، ہم 6 بہنیں تھیں، اس کے دل میں پیسے کا پیار تھا، بیٹیوں کو وہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ میری 2 بڑی بہنیں باپ کے سلوک سے تنگ آ کر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ چلی گئی تھی، مجھے ان سے بیچ ڈالا۔ 1 سال بعد اس تاجر نے مجھے تحفے کے طور پر ایک صلیبی افسر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی عرصے بعد وہ لڑائی میں مارا گیا۔ میں بھاگ گئی، مگر جاتی کہاں؟ ایک عیسائی نے مجھے پناہ دی، مگر اس نے میرے جسم کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ میں کوئی سستی سی طوائف نہیں تھی۔ وہ مجھے صلیبی فوج کے بہت اونچے رتبے کے افسروں کو چند دنوں کے لیے داشتہ کے طور پر دیتا تھا۔ اس آدمی نے اور صلیبیوں نے جنہیں مجھے بھیجا جاتا تھا، مجھے زیورات سے لاد دیا جا اور مجھے ہر وہ آشائش دی جاتی تھی جو محل میں کسی شہزادی کو ملتی ہے۔ اس لحاظ سے مطمئن اور مسرور تھی، مگر مجھے روحانی مسرت نہیں ملتی تھی۔ اسی پیشے میں میرا میل جول فوجی افسروں کے ساتھ بڑھ گیا۔ میں تجربہ کار ہو چکی تھی، میری رسائی حکمرانوں اور سب سے بڑے عہدوں کے کمانڈروں تک ہو گئی۔ انہوں نے مجھے جاسوسی کی تربیت دے کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار مجھے بغداد میں بھیجا گیا تھا، وہاں نور الدین زنگی کے ایک سالار کو اس کے خلاف کرنا تھا۔ میں نے یہ کام خوش اسلوبی سے کر لیا تھا۔ میں اگر اپنے جاسوسی کے کارنامے تمہیں سنانے لگوں تو تم حیران رہ جاؤ گے اور شاید یقین بھی نہیں کرو۔ ایسے قصے بڑے لمبے ہیں۔ اسی دوران اس کمانڈر نے مجھے داشتہ رکھ لیا۔ یہ بوڑھا آدمی ہے، مجھے بہت عیش کراتا ہے، مجھے بڑے فخر سے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ وہ شاید لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ وہ بوڑھا نہیں اور مجھ جیسی جوان عورت کو خوش و خرم رکھ سکتا ہے۔ یہ میری ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اقرا میں تھی، وہاں اتفاق سے مسلمان جاسوس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ دمشق سے آیا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ چنگیز نے پوچھا۔ نام بتا دوں گی تو تمہارے کس کام آئے گا؟ عورت نے کہا، تم اسے جانتے تو نہیں؟ میری بات سنو، تمہاری محبت نے میری زبان میں جنزیریں توڑ دیں اور میرے دل کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں تمہارے آگے ایسا راز فاش کر رہی ہوں جو مجھے قید خانے میں بھجوا سکتا ہے، جہاں انسانی درند مجھے اذیت ناک طریقوں سے ہلاک کر دیں گے، لیکن میں تمہارے ہاتھ سے مرنا پسند کروں گی۔ میں کہہ رہی تھی کہ دمشق کا جاسوس پکڑا گیا اور اسے تہہ خانے میں ڈالا گیا۔ میں بہت بڑے افسر کی چہیتی داشتہ تھی۔ میں اس جاسوس کا تماشا دیکھنے تہہ خانے میں چلی گئی۔ اسے ایسی ظالمانہ اذیتیں دی جا رہی تھیں کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس کے دوسرے ساتھی کہاں ہیں اور اس نے اب تک کون سا راز معلوم کیا ہے۔ اس کے پیٹھ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ نیلا ہو گیا تھا، پھر بھی یہ کہہ رہا تھا، میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ آپ نے کسی ساتھی کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ میری رگ رگ بیدار ہو گئی۔ میری رگوں میں بھی مسلمان باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ میرے اندر ایک انقلاب زلزلے کی طرح آیا اور میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس مسلمان کو اس تہہ خانے سے نکال لوں گی۔ میں نے اپنے آقا کا عہدہ، اپنے حسن کا فریب اور 3-4 ٹکڑے سونا استعمال کیا، اور ایک صبح میرے آقا نے مجھے خبر سنائی کہ تہہ خانے سے مسلمان جاسوس فراغ ہو گیا۔ اس بوڑھے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ تہہ خانے سے فرار نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے نکلوا کر اوپر کے حصے میں منتقل کر دیا تھا۔ جس وقت میرا آقا مجھے اس کے فرار کی خبر سنا رہا تھا، اس وقت مفرور جاسوس اسے شہر میں موجود تھا۔ میں نے اپنے ایک مسلمان ملازم سے اس کے چھپنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ وہ تمہاری طرح خوبصورت جوان تھا۔ تہہ خانے میں اسے لاش بنا دیا گیا تھا۔ میں نے اسے طاقت کی دوائیاں دی اور غذا دی۔ میں رات کو چوری چھپے اس کے پاس جایا کرتی تھی۔ اس نے میری ذات میں ایمان بیدار کر دیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ مسلمان کی بیٹی ہوں، اور یہ بات بیتی اسے بھی سنائی تھی جو تمہیں سنا چکی ہوں۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میرے ساتھ چلی چلو۔ میں نے اسے کہا ہے کہ مجھے جاسوسی کے ڈھنگ سکھا دو، میں اپنے مذہب اور اپنے قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اقرا کے 3 آدمیوں کے نام بتائے اور پھر ان کے ساتھ ملاقات کا انتظام بھی کر دیا۔ یہ جاسوس تندرست ہو گیا
تو میں نے اسے شہر سے نکلوا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں چوری چھپے اس کے ساتھیوں سے ملتی رہی، مجھے جاسوسی کے سبق دیتے رہے، پھر عملی طور پر ان کے لیے کام کرنے لگی۔ ایک تو میں ان کے اتنے اونچے رتبے کے فوجی افسر کی داشتہ تھی، دوسری میری خوبصورتی اور جوانی کی بدولت دوسرے افسر میری دوستی کے خواہش مند رہتے تھے۔ میں عصمت کا موتی تو گنوا ہی چکی تھی، بے-حیائی اور شوخی میری عادت بن گئی تھی۔ گنہگاروں کے ساتھ زندگی بسر کر کے میں فریب کار ہو گئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو خوب انگلیوں پر نچایا، انہیں بڑی حسین جھانسے دیے اور بڑے قیمتی راز مسلمانوں کو دیتی رہی۔ یہ جاسوس مجھے سلطان ایوبی کے متعلق باتیں سنایا کرتے تھے، میں اسے فرشتہ سمجھتی ہوں۔ میرے دل میں یہی خواہش ہے کہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرتی رہوں اور ایک بار سلطان ایوبی کی زیارت کروں، میں اسی کو حق سمجھوں گی۔ اب میں اس کمانڈر کے ساتھ یہاں آ گئی ہوں۔ صلیبی بڑی ہی زیادہ طاقت سے مسلمانوں پر فوج کشی کر رہے ہیں، مجھے ان کے تمام راز معلوم ہو چکے ہیں۔ اب مجھے کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو سلطان ایوبی کا جاسوس ہو۔ تم نے اتنی جلدی دلیری سے یہ راز کیوں فاش کر دیا ہے؟ چنگیز نے اس سے پوچھا۔ تم اگر واقعی جاسوس ہو تو بالکل اناڑی ہو، تم میرے محبت پر اعتماد کیا ہے۔ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہاری نسبت صلیب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور میری وفاداریاں صلیب کے ساتھ ہیں تو کیا کرو گی؟ عقل مند جاسوس اپنے فرض پر اپنے بچوں کی محبت بھی قربان کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں حقیقت بتا دوں تو مان جاؤ گے کہ میں ناڑی نہیں ہوں۔ عورت نے کہا، میں یقین کر لیا ہے کہ تم عیسائی نہیں ہو، مسلمان ہو اور مصر کے جاسوس ہو۔ راشد چنگیز یوں چوکا جیسے اس عورت نے ڈس لیا ہو۔ شراب کا نشہ اور رومان انگیز جذبات کا خمار یوں اتر گیا جیسے کمان سے تیر نکل گیا ہو۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی زبان اکڑ گئی ہو۔ اسے عورت کی دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ عورت نے کہا، کہو میں ناڑی ہوں۔ چنگیز کے لیے جواب دینا محال ہو گیا۔ اگر عورت واقعی مسلمان تھی تو کیا چنگیز پر اپنا آپ ظاہر کر دینا چاہیے تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ ایک گروہ کے جاسوس اپنے ملک کے جاسوسوں کے دوسرے گروہ سے بھی بیگانہ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنگیز کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عورت کس پائے کی جاسوس ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ دوگلا کھیل کھیل رہی ہو۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلطان ایوبی نے سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی عورت کو کہیں جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے۔ اگر یہ عورت جاسوسی کر رہی تھی تو اپنے طور پر کر رہی ہوگی۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی تھی کہ جاسوسوں کو معلومات پہنچا دیتی تھی۔ ایسی عورت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ عورت نے پوچھا۔ کہہ دو کہ میں نے غلط کہا ہے۔ تم نے بالکل غلط کہا ہے، راشد چنگیز نے جواب دیا، اور تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیسی مشکل؟ یہ کہ میں تمہیں گرفتار کراؤں یا محبت کی خاطر خاموش رہوں؟ چنگیز نے کہا، میں عیسائی ہوں اور پکا صلیبی ہوں۔ وہ زمین پر بیٹھے تھے۔ عورت نے اپنے زانوں کے نیچے سے کچھ نکالا اور چنگیز کی گود میں رکھ کر کہا، یہ تمہاری مصنوعی داڑھی، کل جب تم میرے پاس تھے تو بھی یہ تمہارے چگے کی جیب سے نکال لی تھی اور پھر جیب میں ڈال دی تھی، آج بھی نکال لی ہے۔ چنگیز اس کے حسن اور اس کی محبت اور شراب کے نشے میں ایسا گم ہو جاتا تھا کہ اسے ہوش نہیں رہتا تھا۔ میں نے ایک رات یہ داڑھی تمہارے چہرے پر دیکھی تھی۔ عورت نے کہا، تم اس داڑھی میں کمرے سے نکلے تھے، میں نے تمہیں راستے میں روک لیا، اور جب تم نے مجھے بازوؤں میں لیا تھا میں نے تمہارے چغے کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالا، میرے ایک ہاتھ نے داڑھی محسوس کر لی۔ مصنوعی داڑھی سے تم نے کیسے یقین کر لیا کہ میں جاسوس ہوں؟ تم جس انداز سے مجھ سے فوجوں کی آمد و رفت کی باتیں پوچھتے رہے ہو، یہ انداز جاسوسوں کا ہے۔ عورت نے کہا، تم نے مجھے جن سوالوں کے جواب لانے کو کہا تھا وہ کوئی اور نہیں پوچھ سکتا۔ کسی عام آدمی کے ذہن میں ایسے سوال آتے ہی نہیں، اور شراب سے انکار صرف مسلمان کر سکتا ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، بازو چنگیز کے گلے میں ڈال کر اور گال اس کے گال سے لگا کر بولی، تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ کیا تمہارا دل مان نہیں رہا کہ میں مسلمان ہوں؟ اور میں تمہیں اپنا دل کس طرح دکھاؤں؟ ہم دونوں ایک منزل کے مسافر ہیں۔ میں نے تمہیں سلطان ایوبی کا جاسوس سمجھ کر دل میں نہیں بیٹھایا تھا۔ تم معلوم نہیں کیوں اچھے لگے تھے، مجھے یوں لگا جیسے ہم آسمانوں میں بھی اکٹھے تھے، زمین پر بھی اکٹھا ہو گئے ہیں اور ہم اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ کہو تو میں تمہارے جاسوس ہونے کی کوئی اور ثبوت پیش کر دوں، میں تمہاری حفاظت کروں گی، اور میں نے ارادہ بھی کیا ہے کہ ہم دونوں بہت قیمتی راز اپنے ساتھ لے کر یہاں سے اکٹھا نکلیں گے۔ اگر یہ راز قاہرہ بروقت نہ پہنچا تو حران، حلب، حماد، دمشق اور بغداد تو صلیبیوں کے سلام میں ڈوب ہی جائیں گے۔
مصر کو بچانا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ سلطان ایوبی بالکل بے خبر ہے، وقت ضائع نہ کرو، میں یہاں سے اکیلی نہیں نکل سکتی، تمہارا ساتھ ضروری ہے، میں تمہیں ساتھ لے کر سیر کے بہانے شہر سے نکل سکتی ہوں، تم میرے محافظ ہوگے اور کوئی بھی ہم پر شک نہیں کرے گا۔ راشد چنگیز پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ عورت نے اس کے پیالے میں شراب ڈیلی اور پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے مخمور انداز اور جذباتی لہجے میں کہا، تم گھبرا گئے ہو، پی لو، یہ شراب کا آخری پیالہ ہے، اس کے بعد ہم اس سے توبہ کر لیں گے۔ اس نے چنگیز پر اپنے ریشمی بالوں کا سایہ کر لیا اور پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بالوں کے ملائم لمس اور مہک نے نسوانی جسم کے مس اور حرارت نے اور شراب نے چنگیز کی زبان سے کہلوا لیا، تم واقعی جاسوس ہو، ورنہ 1.5 سال جاسوسوں کے سب سے بڑے استاد ہرمن کے سائے میں رہ کر بھی وہ مجھے نہیں پہچان سکا، میں تمہیں جاری جہانت کا مرید ہو گیا ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ ہم ایک منزل کے مسافر ہیں، تم میرے ساتھ قاہرہ چلو گی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ عورت نے کہا، کل یہیں ملنا، میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گی جو تم کسی بھی طرح معلوم نہیں کر سکتے ہو۔